اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت کی قلت کا لحاظ کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ میں آج جو سورہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اس سورہ کا نام ہے سورہ ماعون۔ غالباً سبھی لوگوں کو یاد بھی ہوگی اور نمازوں میں گویا سب پڑھتے بھی ہوں گے، امید ہے۔ تو غور سے اس کے ترجمے کو سنیں اور اس کو اپنے ذہن و دماغ میں حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ یہ تھا ترجمہ کنز الایمان۔ اب میں اپنے انداز میں مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ سورہ ماعون یہ مکہ مبارکہ میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی آدھی صورت مکہ میں نازل ہوئی اور آدھی مدینے میں نازل ہوئی غالباً، واللہ اعلم۔ سورہ ماعون یہ بھی قول ہے کہ یہ عاص بن وائل کے بارے میں اور نصف مدینہ طیبہ میں عبداللہ بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ منافق لوگ تھے اور یتیموں کا حق مارا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ بھلا دیکھو کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں، یعنی یہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے اور دین اسلام کو جھٹلاتے تھے، اور پھر وہ یتیم فذالک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یعنی وہ جو مکے کے گنڈے تھے جن کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی وہ لوگ قیامت کا انکار بھی کرتے تھے، ایسے ہی غیر مسلم تھے اور اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے، اور اسی طرح یتیموں کو دھکا دیتے تھے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے یتیم ابو جہل کے پاس آیا، اور وہ جو ہے برہنہ بدن، یعنی اس کے بدن پر کپڑا نہ تھا، اور وہ یتیم ابو جہل کے پاس پہنچا کہ مجھے اس میں سے کچھ دے دو، تو ابو جہل نے اس یتیم کو دھکا دے کر بھگا دیا اور یتیم کے مال پر قبضہ کر لیا۔ وہ بہت جگہ گیا لیکن اس کی کوئی فریاد کو اس نے نہ سنا۔ کسی نے کہہ دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ یتیم بچہ گیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے۔ ابو جہل نے فوراً اس یتیم کا مال اسے واپس کر دیا۔ تو لوگوں نے طعنہ دیا کہ ابو جہل تو اسلام کے اندر داخل ہو گیا، تو نے محمد ابھی کچھ کہا نہیں، یتیموں کو تو نے حق واپس کر دیا، یہ کیا تو نے کیا؟ تو ابو جہل نے کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے پاس آئے تھے تو میں نے اس ڈر سے دے دیا کہ اللہ کے رسول کے دائیں اور بائیں جانب مجھے ایک نیزہ دکھائی دے رہا تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں نے یتیم کا حق واپس نہ کیا تو یہ جو نیزہ رسول کے دائیں اور بائیں جانب دکھ رہا ہے یہ مجھے آ کر گڑ جائے گا، اور اسی وجہ سے میں مر جاؤں گا، اسی ڈر سے میں نے یتیم کا حق واپس کر دیا۔ اللہ کہتا ہے فذالک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین،
اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا. یعنی مسکینوں کی بھی وہ غلط استعمال کرتے ہیں اور ان کو کبھی کھانا نہیں دیتے، ان کا حق مار لیتے ہیں، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، غریبوں پر ظلم و زیادتی کیا کرتے. اللہ آگے کہتا ہے فویل للمصلین. اب آگے سے یہاں بات چینج ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے. یعنی وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی خرابی ہے. اب خرابی کیا ہے؟ آگے اللہ کہتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بظاہر نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو اپنی نماز قضا کرتے ہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے مسلمان بننے کا دکھاوا کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی تنہائی میں جاتے ہیں تو اپنا کفر ظاہر کرتے ہیں اور تنہائی میں وہ نماز سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں کی قضا پر قضا کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے کہا ان نمازیوں کی خرابی ہے. وہ خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی اپنی نماز صرف مسلمانوں کے سامنے پڑھتے ہیں اور پھر تنہائی میں جا کر وہ نمازوں کی قضا پر قضا کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور ان نمازیوں کی بھی خرابی جو اپنی نماز میں دکھاوا کرتے ہیں. یعنی یہ منافقین دکھاوے کے طور پر صحابہ کے سامنے تو نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ تنہائی میں نماز سے غافل ہوتے تھے. اس آیت مبارکہ پر میں رک کر ان کو بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو دکھاوے کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے طور پر کوئی عمل کرتے ہیں کہ یار اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. آج ہوتا ہے ایسا اکثر کہ اگر کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہو جاتا ہے، کسی کا بیٹا قاری قرآن، کسی کا بیٹا عالم قرآن ہو جاتا ہے، تو باپ یہ سمجھتا ہے اگر داڑھی نہ رکھی تو لوگ کیا کہیں گے کہ میرا بیٹا حافظ ہے، لوگ کیا کہیں گے میرا بیٹا قاری قرآن ہے، میرا بیٹا عالم ہے. اگر نمازیں نہ پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے کہ باپ دیکھو اس کا بیٹا عالم ہے، اس کا بیٹا قاری ہے، اس کا بیٹا حافظ ہے اور باپ نماز نہیں پڑھتا. تو آپ باپ بیٹے کے ڈر سے آپ جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، آپ کس کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں؟ نمازیں دکھاوے کے لیے نہیں، نماز لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں اگر یہ کروں گا تو وہ کیا کہے گا، میں نے اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. تو آپ اس دکھاوے کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ نماز کو اپنے اوپر فرض پر سمجھ کر پڑھیں. آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی دینی محفل میں چلے جائیں تو ہم بڑے متقی و پرہیزگار بنتے ہیں، بڑے ہم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن واقعی جب ہم تنہائی میں آتے ہیں تو ہم کیا ہیں ہم خود ہی جانتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دکھاوے کا عمل ہم ایسا نہ کریں کہ ہمارا وہ عمل دکھاوا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اس دکھاوے کی نحوست سے محفوظ فرمائیں اور جو بھی عمل کریں ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ کہتا ہے الذین هم یراؤون، خرابی ہو ان کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے. فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اپنے پاس ضرور رکھنی چاہیے، اور خاص اس عمل میں عورتوں کو زیادہ حکم دیا گیا ہے. اچھا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یعنی فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 3 چیزیں آپ سے مانگنے گھر میں اگر سوال کر دے تو کبھی اس کو منع نہیں کرنا چاہیے. اب وہ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز پانی ہے. دوسری چیز کے بارے میں فقہاء ارشاد فرماتے ہیں نمک ہے. تیسری چیز کے بارے میں فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آگ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا پانی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص پانی مانگے تو اپنی پیاس بجھا دے، لیکن اے اللہ کے رسول نمک اور آگ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھر کی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص نمک آپ سے مانگے تو آپ اس کو کبھی نہ کہیں، بلکہ اس کو نمک عطا کریں. اگر وہ نمک جس کھانے میں ڈالا جائے گا اور وہ کھانا اگر مرد و عورت کھائیں گے یا اس کھانے کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو آپ کے ایک نمک دینے کی وجہ سے سارے کھانے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اسی طرح آگے رسول ارشاد فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچھا آگ کا کیا کام ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آگ کا کام بھی یہی ہے کہ جس آگ جو آپ سے مانگنے آ رہا ہے اگر آپ اس کو آگ عطا کریں گے اور وہ شخص اس آگ پر کھانا پکائے گا اور وہ کھانا پکانے والا کھائے گا یا غریبوں میں تقسیم کرے گا تو سارے کھانے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہی اللہ کہتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اگر کوئی شخص ان کے دروازے پر برتنے کی یعنی گھر گرہستی کی یا کوئی معمولی چیز مانگنے آتا ہے ان کے پاس تو وہ بھگا دیتے ہیں، برت کر بھگا دیتے ہیں۔ لیکن رسول پاک کی تعلیمات یہ ہے کہ کبھی اپنے سائل سے اپنے دروازے پر کسی سائل کو کبھی نہ کہیں، بلکہ اگر آدھی کھجور کے ذریعے اس کی مدد کی جائے تو آدھی کھجور کے ذریعے اس کی مدد کی جائے۔ تو یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے۔ ہمارا مذہب اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہے، کتنا عمدہ مذہب ہے کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں کہ اگر تمہارے پاس بہت دولت مند نہیں ہے، بہت پیسہ نہیں ہے، اگر آدھی کھجور کے ذریعے اگر مانگنے والے سائل کی مدد کی جائے تو تمہیں ثواب اللہ اتنا ہی عطا فرمائے گا جتنا ایک دولت صدقہ کرنے والوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ بس نیت کی بات ہوتی ہے، اخلاص کی بات ہوتی ہے کہ تم دکھاوے کے طور پر صدقہ کر رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر رہے ہو۔ آخری بات میں ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ کنز الایمان پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا۔ رأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتے ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ لوگ وہ ہیں جو یتیموں کو دھکا دے دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کبھی کھانا نہیں دیتے، اگر کوئی مسکین آتا ہے تو وہ بھگا دیتے ہیں اس کو۔ فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہو۔ الذین هم صلاتهم خاشعون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھول بیٹھے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور ان نمازیوں کی بھی خرابی ہو جو اپنی نماز میں دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز کبھی مانگنے آئیں تو اس کو دیتے نہیں، اس کو جھڑک دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے ترجمے کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔